رات کے بارے میں بتائیں گے۔ لیلۃ الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ اسلامی لغت میں اس رات کی خصوصیات اور حوادث کے بارے میں بہت بحث ہوئی ہے۔ روایات کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت مہم رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ جس کا نام رومان ہے وہ اعمال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا اور اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسے کہ نماز وشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک ہے۔ اکثر محدثین اور اہل کلام کے مطابق قبر کے سوال و جواب اسی مادی بدن سے ہوں گے اور اکثر فلسوف کے مطابق برزخی بدن سے۔ فلسوف برزخ کی دن رات کے لیے خاص تعبیر مد نظر رکھتے ہیں کہ جن کا سمجھنا عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے اور قبر کی پہلی رات کو موت کا آغاز اور روح کا بستق میں داخل ہونا کہتے ہیں۔ دینی اصول اور روایات کے مطابق اختصار کے وقت اور موت کے آغاز کے وقت انسان اپنے اعمال کا نتیجہ مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے یا تو وہ خوش ہوتا ہے یا اپنے لیے رنج و عذاب دیکھتا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادری بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادری بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن سے خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رابطہ برقرار رہتا ہے۔ غسل اور دوسرے امور انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تمام اعمال اور یہ کہ اس شخص کی اس مادی دنیا سے کتنی محبت تھی، یہ سب اس میت پر تاثیر گزار ہے۔ امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان حکمہ کی نظر میں قبر اور وہاں پیش آنے والے سب حوادث عالم برزخ ہیں۔ اس منظر کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، دفن کرنے کے وقت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، مستحب ہے کہ جنازے کو قبر کے نزدیک 2 بار زمین پر رکھا جائے اور کچھ منٹ صبر کیا جائے اور میت کو دفن کرنے میں جلدی نہ کی جائے، کیونکہ جب میت کے بدن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس وقت روح بہت بےتاب اور وحشت زیادہ ہوتی ہے۔ آرام آرام سے لے جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ روح جو میت کے ہمراہ ہے وہ اس جدید ماحول سے آشنا ہوگی اور اس طرز اور وحشت کو برداشت کر سکے گی۔ قبر میں رومان فرشتے کے حاضر ہونے کا بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد سب سے پہلا فرشتہ جو قبر میں داخل ہوگا وہ ملک رومان ہے۔ امام ساجد نے صحیفہ سجاتیہ کی تیسری دعا میں اس فرشتے پر درود بھیجا ہے۔ اس فرشتے کا کام اعمال کی شمارش و جمع بندی کر کے ریکارڈ تیار کرنا ہے۔ یہ وہی نامہ اعمال ہے۔ اس نامہ اعمال کی کیفیت اور جنس ہماری سمجھ سے باہر ہے اور یہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوگی اور قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کا حساب اسی اعمال نامے اور ریکارڈ کے مطابق ہوگا۔ یہی فرشتہ اس شخص کے اعمال کے مطابق بعد میں آنے والے فرشتوں کو اس میت کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں بتائے گا کہ اس شخص کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، یعنی کہ اگر انسان کے اچھے اعمال ہوں گے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے گا اور اگر انسان گنہگار ہوگا تو اسے وہاں پر سزا دی جائے گی۔ قبر میں ہونے والے سوالوں کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نیچے کمنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آنے والے وقت میں ہم کس طرح کے ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کیا انسان نے اپنی موت کی تیاری کر رکھی ہے یا انسان دنیاوی کاموں میں کھو چکا ہے۔ قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے کیا انسان ان سوالوں کے بارے میں علم رکھتا ہے؟ آخر وہ کیا سوال ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ منکر اور نکیر کے سوال قبر کی پہلی رات کی اہم کاروائی ہے۔ یہ فرشتے رومان کے بعد قبر میں داخل ہوں گے۔ ایک میت کے دائیں طرف تو دوسرا بائیں طرف کھڑا ہوگا اور اس سے سوال پوچھیں گے۔ اگر شخص کافر یا گناہگار ہوگا تو یہ دونوں فرشتے وحشت ناک چہروں کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے اور اس پر عذاب کریں گے اور اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی اور دونوں فرشتوں کو نکیر و منکر کہا جاتا ہے۔ اگر شخص مومن ہوگا اور اولیاء خدا کی مدد کے ساتھ سوالوں کے جواب دے گا اور وہ دونوں فرشتے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کو بہشت کی خوشخبری دیں گے، اس کی قبر کو نعمات الہی سے بھر دیں گے۔ اس صورت میں ان دونوں فرشتوں کے نام بشیر اور مبشر ہیں۔ روایات کے مطابق اس رات اس شخص کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا
اور یہ کہ آیا خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور کس کو اپنی امامت اور پیشوائی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس سے زیادہ سوال بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق